مجھے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، مطلب ایک ایسی آواز آتی ہے جس کی مشابہت کسی انسان سے نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، میں نہیں جانتی کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، میں نے صرف آواز سنی۔ مجھے وہ آواز آتی ہے اور میں اس آواز کی طرف چل پڑتی ہوں۔ یہاں پہ بیٹھ کے نا میں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں۔ یہ میرا ٹرائی پوڈ پڑا ہے، یہ میری چیئر پڑی ہے، یہاں پہ نا انٹرنیٹ اچھا آتا ہے چھت پہ۔ اگر میں نیچے ہوں، گھر پہ سین میں ہوں نا، تو پھر انٹرنیٹ نہیں چلتا اور میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی۔ اصل میں موبائل انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں نا، ہمارا وائی فائی نہیں لگا ہوا، تو بس ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کو شب برات بھی ہے، میرے اللہ کی پیاری سی رات بھی ہے، اور مجھے اپنا ولاگ شروع کرنے میں آج بہت دیر ہو گئی، کیونکہ صبح سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں لیٹی ہوئی تھی اور میں دیر سے اٹھی، تو پھر شاور وغیرہ لیا تو بس یہ ٹائم ہو گیا۔ اب عصر کی نمازیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پتہ ہے گاؤں میں رہنا ایک سب سے زیادہ خوبصورت یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں میں مسجدیں بہت قریب ہوتی ہیں۔ جب مسجدیں قریب ہوتی ہیں نا تو اذان کی آواز آتی ہے اور وہ دل پہ بڑی پیاری لگتی ہے، اور بندہ اذان سنتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے اور میں جلدی سے نماز پڑھوں۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں یا کسی آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو اذان کی آواز نہیں آتی، لیکن اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں نا تو آپ کے آس پاس مسجدیں ضرور ہوں گی۔ اچھا، میں نے کہا کہ آج میں مطلب اپنی ڈیلی روٹین یا کوئی بھی چیز نہیں شیئر کروں گی، آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی خاص بات کرنے والی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون میرا یہ ولاگ دیکھے گا، کون نہیں دیکھے گا، کس کو پسند آئے گا، کس کو نہیں پسند آئے گا، لیکن آج نا میں آپ کو اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ میں جو ہمارا ایک معاملہ ہے نا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ آج سے کوئی تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بس اتنا کہوں گی کہ 2 سال یا 3 سال ہوئے ہوں گے۔ ایسے عشاء کا وقت تھا۔ اچھا، میں نا ہر ٹائم اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے اپنے قریب کر۔ تو اکثر یہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ میرے دل میں نا میں چاہتی تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں ہر دن قرآن پاک کا سپارہ پڑھوں، سورہ یاسین پڑھوں، بہت سارے وظائف پڑھوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، جتنی ہو سکے میں عبادت کروں، میں نیکیاں کروں۔ میں چاہتی تھی لیکن میں کر نہیں پاتی تھی۔ تو پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چیزیں میں تب کر پاؤں گی جب میں اپنے رب کے قریب ہوں گی۔ تو ایک دن عشاء کا وقت تھا، میں نے نماز پڑھی اور میں بستر پہ لیٹی تھی، تو میں نے نا سونے سے پہلے بس عام روٹین میں سوچا، میں نے کہا یا اللہ پاک تو مجھے اپنے قریب کر دے، مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ تو میں جب سو گئی تو میں خواب دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں پتہ نہیں وہ خواب تھا یا اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ تھا۔ استغفر اللہ، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ نعوذ باللہ میں گنہگار ہوں، لیکن میں نا آپ کو وہ چیز بتاتی ہوں جو میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، میں سوتی ہوں تو میری نا ایک جانماز ہے بلو کلر میں، وہ اب پرانی ہو گئی ہے، 2-3 سال پہلے کی ہے، اب ہم اس پہ نا استری کرتے ہوتے ہیں۔ تو وہ جانماز میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس ہے، اور میں خانہ کعبے کے سامنے جانماز بچھائیے اور میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور جانماز کا جو سامنے والا حصہ ہے نا جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خانہ کعبے کے اتنا قریب ہے کہ وہ والا حصہ خانہ کعبے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے۔ میں اس کے سامنے ایک نماز پڑھتی ہوں، دوسری نماز پڑھتی ہوں، تیسری نماز پڑھتی ہوں۔ اچھا، میں وہاں سے نماز پڑھتی ہوں اور وہاں سے میں نکل جاتی ہوں۔ پھر میں کسی جگہ پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں تو ہر جگہ پہ گولڈ ہی گولڈ ہے، یعنی کہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ دیواریں ہیں، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ کچھ بھی چیزیں، ہر جگہ پہ گولڈ ہی گولڈ ہے۔ تو میں ایسے ان کی طرف دیکھتی ہوں تو میں مسکراتی ہوں، میں دل میں خوش ہوتی ہوں۔ تو اسی دوران مجھے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، مطلب ایک ایسی آواز آتی ہے جس کی مشابہت کسی انسان سے نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، میں نہیں جانتی کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، میں نے صرف آواز سنی۔ مجھے وہ آواز آتی ہے اور میں اس آواز کی طرف چل پڑتی ہوں۔
میں اس خانہ کعبے سے یا اس جس جگہ پہ میں نماز پڑھتی ہوں جہاں پہ میں ہوتی ہوں وہ جگہ چھوڑ کے میں وہاں سے چلنا شروع کرتی ہوں. میں چلتی جاتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کس سائڈ پہ جا رہی ہوں. ایک جگہ پہ میں جاتی ہوں اور وہاں جا کے خود بخود ہی میرے قدم ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتی تھی کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو, تو آپ کو ایک نام بتایا جائے گا, وہ اپنی زندگی میں شامل کر لو, ہمیشہ پڑھو. اچھا, ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں جب بھی کوئی خواب دیکھتی تھی نا, اس سے پہلے یا ابھی دیکھتی ہوں دنیا کے بارے میں یا کسی انسان کو دیکھ لیا, کچھ بھی دیکھ لیا, صبح اٹھوں تو وہ مجھے بھول جاتا ہے. کبھی کبھی یاد رہتا ہے لیکن ٹھیک سے نہیں یاد رہتا کیا دیکھا تھا, کیا کیا تھا, کیا نہیں. اچھا, یہ خواب دیکھنے کو مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے, میرے دل میں, میرے دماغ میں, میری آنکھوں میں سیو ہے, مجھے نہیں بھولا. اچھا, مجھے اس خواب میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا یہ نام ہے یا وہابو, یا وہابو, یہ پڑھو. مجھے یہ نام بتایا گیا, یہ پڑھو اور آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا, آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گی. اچھا, میں نے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. یقین کریں میں اس ٹائم چھت پہ بیٹھی ہوں, مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, میں اللہ پاک کے نیلے آسمان کے نیچے. مجھے ادھر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا, مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے. میں جب میری آنکھ کھلی تو میری زبان پہ وہی نام تھا, یا وہابو, یا وہابو, یا وہابو. اچھا, بندہ جب بیڈ سے ہم لوگ جب بستر سے اٹھتے ہیں, مطلب ہم لوگ واش روم جاتے ہیں, ہم کہیں بھی جاتے ہیں, وہ نام میری زبان سے رک نہیں رہا. پھر مجھے بعد میں اس چیز کی سمجھ آئی کہ میں جو اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جی مجھے اپنا قرب عطا فرما, تو میرے رب نے تو مجھے اپنا قرب دے دیا. میرے رب نے تو مجھے اپنے قریب آنے کا ایک راستہ, ایک ذریعہ, ایک دعا بتائی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کلام, وہ آواز کس کی تھی, وہ میرے ساتھ میرے نبی نے کی, وہ میرے ساتھ فرشتے نے کی, یا وہ میرے ساتھ بات میرے اللہ نے خود کی, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں. اس چیز کو میں نہیں کہوں گی کہ وہ کس نے کی, لیکن کی ضرور, اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یا وہابو پڑھنا ہے. تب سے لے کر آج تک میں اس یا وہابو کو پڑھتی ہوں. میں کہتی ہوں میں لاکھ گنہگار سے, ابھی بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں میرے سے گنہگار اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن خدا کی قسم اپنے اللہ سے جو مانگتی ہوں نا, جس چیز کی دعا کرتی ہوں, دیر صحیح لیکن مل جاتا ہے, میرا رب مجھے دے دیتا ہے. میری نا اس عمر میں, میری اس ایج میں اللہ پاک نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے, اپنے قریب کیا ہے. میں بہت گنہگار صحیح, لیکن میں اپنے اللہ سے جو مانگتی ہوں میرا رب مجھے نواز دیتا ہے. جس چیز سے پناہ مانگتی ہوں نا, کہتی ہوں اللہ پاک میرا فلاں دشمن ہے, اس سے مجھے بچا لے, اس سے مجھے دور کر دے. خدا کی قسم رب ایسے معجزے کرتا ہے نا کہ دشمن میرے قریب تک نہیں آتا. میں جو مانگتی ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے. تو بس یہ چیز آج نا میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کرنی تھی کہ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے لاکھ غلط سمجھیں گے, میں خود بھی اپنے آپ کو کہتی ہوں میں بڑی گنہگار ہوں, لیکن بس اتنا کہوں گی کہ مجھے اپنے رب کا قرب عطا کیا گیا ہے. میں اپنے رب کے بڑے قریب ہوں. میں جیسی بھی ہوں, میں جو بھی ہوں, میں بہت بری ہوں گی, لیکن میرے رب نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے. اچھا چلیں, آج شب برات ہے اور شب برات نصیب والوں کو ملتی ہے. آج کی رات ایک دعا کرتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ مل کے کیجیے گا. یا اللہ پاک ہمارے حالات پہ رحم فرما, یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت فرما, یا اللہ پاک تو ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ جی جب تک جیئیں تیرے نام پہ, تیرے دین پہ, تیرے ایمان پہ جیئیں, اور جب موت ہو تو ایمان والی موت نصیب کر. اے میرے اللہ پاک تو ہم سب کو آپس میں اتفاق دے, ہمارے دلوں سے نفرتیں ختم کر, ہمارے دلوں سے بغض حسد ختم کر. یا اللہ پاک ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا, ہمارے ساتھ برا کرنا, ہمارے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دے. یا اللہ پاک دنیا میں جو بھی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی اور ان کی اولاد نہیں ہے,
اے میرے اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی تیرے سامنے اپنی جولی پھیلاتا ہے، جو بھی تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ پاک اسے خالی جولی، اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ یا اللہ پاک آج کی رات سب کے مقدر لکھے جائیں گے، سب کے نصیب لکھے جائیں گے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بھی پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیمار ہیں، اے میرے اللہ پاک تو ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ جی تو غیب سے اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے میرے اللہ پاک تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ پاک تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ اے میرے رب یہی تو تیری شان ہے۔ یا اللہ پاک تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنے رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دے، تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ پاک جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج تو اپنی اس بندی کے صدقے، یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اے میرے اللہ جی تو میری ہر دعا قبول کرتا ہے نا۔ آج تیری یہ بندی ہر بندے کے لیے دعا مانگتی ہے، اے میرے اللہ پاک تو ہر کسی کی دعا قبول فرما، تو ہر کسی کو گناہوں سے بچا، تو ہر کسی کو ہدایت دے، تو ہر کسی کو سیدھے راستے پہ چلا۔ جیسے تو نے مجھے تھاما، جیسے تو نے مجھے اپنے قریب کیا، ایسے تو ہر کسی کو اپنے قریب کر۔ اے میرے اللہ پاک تو سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک میں سب کی طرف سے معافی مانگتی ہوں تجھ سے۔ یا اللہ پاک تو سب کو معاف کر دے، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک جب تو راضی ہوگا نا تو ہم سب کے نا سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب تو ناراض ہوگا نا تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ میرے اللہ پاک میری ماں کو صحت دے۔ یا اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں، جو بھی مصیبتوں میں پھنسے ہیں، تو سب کی زندگی آسان کر دے۔ یا اللہ پاک میرے شہزادے کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، یا اللہ پاک اس کی زندگی میں آسانیاں فرما۔ اے میرے اللہ پاک اس کی زندگی میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ پاک تو سب ٹھیک کر دے میرے مالک، تو سب ٹھیک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔